اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ہمارا دین اسلام کے ساتھ میں ہوں قاری حافظ محمد عارف جرمنی سے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الحسن یقول بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ عبدا تکلم فغنم او سکت فسلم۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحم فرمائیں جو اچھی بات کر کے دنیا و آخرت میں اس کا فائدہ اٹھائے، یا خاموش رہ کر زبان کی لغزشوں سے بچ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بری اور فضول باتوں سے زبان کو روکے رکھا، اسے دنیا اور آخرت کی بہت سی آفتوں، مصیبتوں اور نقصانات سے نجات مل گئی، کیونکہ عام طور پر انسان جن آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں سے اکثر کا ذریعہ زبان ہی ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن حطان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی لپیٹے ہوئے اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے ابو ذر، یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی ہے؟ یعنی آپ نے بالکل اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، برے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اکیلے رہنا اچھا ہے، اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموشی سے بہتر ہے، اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، زیادہ وقت خاموش رہا کرو، کہ بلا ضرورت کوئی بات نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، مجھے کچھ اور وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے، یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مجھے اور آپ کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے دوستوں سے بچنے والا بنائے، تو اچھی صحبت اختیار کرنے والوں سے ہمارا رابطہ رہے، اچھے اخلاق والے لوگوں سے، اور بری بات کرنے سے بہتر ہے ہمیں خاموش رہنا، ہمیں بھی نصیب ہو، اور ایک زبان سے ایسے کلمات نہ نکالے جائیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔